السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم امام العلماء، رئیس الفقہاء، سند الاتقیاء، محدث اعظم، متکلم، صوفی، ادیب، اپنے وقت کے شیخ اجل، امام اکمل، محدث ثقہ و صدوق حضرت شیخ ابراہیم بلخی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیخ ابراہیم بلخی رحمہ اللہ علیہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں آپ کو بڑی اہمیت اور افضلیت حاصل ہے۔ مدت تک آپ امام ابو یوسف کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت نے آپ کو نیر تابہ بنا دیا۔ آپ نہایت متقی اور صوفی باصفات تھے۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ روزانہ بعد نماز فجر بلخ کے آس پاس کے علاقے کا گشت کرتے اور جو قبر گری ہوئی دیکھتے اس کو اپنے ہاتھ سے مرمت کرتے اور راستوں اور پلوں کو صاف اور درست کیا کرتے تھے۔ ویرانے میں ایک مسجد تھی، وہاں آپ ہمیشہ ظہر کے وقت جا کر اذان کہتے۔ شہر کے فقہاء، قضاء، عابد وہاں جمع ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آپ ہمہ وقت مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اور پرندے ان تک کا آپ خیال رکھا کرتے تھے۔ کسی امیر، وزیر اور بادشاہ اور خلیفہ سے ملاقات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ جس نے آپ سے ملاقات کرنی ہوتی یا مسئلہ معلوم کرنا ہوتا وغیرہ وغیرہ تو اس کو اس ویرانے کی مسجد میں بوقت نماز ظہر مسجد شریف میں مل سکتے تھے اور امامت خود کرواتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت ابراہیم بلخی، لقب رئیس الاصفیاء، سند الفقہاء، بلخ کی نسبت کی وجہ سے بلخی کہلاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے قدامہ بلخی رحمہ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کا خانوادہ علماء، صوفیاء اور اولیاء کرام کا مخزن رہا ہے۔ اس خاندان میں بڑے بڑے شیوخ اور علماء پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً دوسری صدی ہجری کے آخری حصے میں ایران کے شہر بلخ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت عراق کے بہت سے شہر علوم کے بہت بڑے مراکز مانے جاتے تھے۔ بغداد، کوفہ، بصرہ میں بڑے ائمہ کرام علم کے جام لٹا رہے تھے۔ آپ ایک مدت تک تلمیذ امام اعظم، فقیہ اعظم، قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمس کو تہ کیا اور انہی کی صحبت و شاگردی کی نسبت سے اصحاب امام اعظم رضی اللہ عنہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ علم دین میں لگن اور محنت کے بدولت اپنے معاصرین میں سبقت حاصل کر گئے۔ آپ کا شمار جید فقہاء، علماء، صوفیاء میں ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے، صرف ایک حدیث ان سے سماعت کر سکے۔ ایک دفعہ بلخ کے ایک امیر نے فقہاء سے کہا کہ میں تمہارے شیخ سے چند امور دریافت کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، میرے پاس آتے نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تمہارے پاس کیا بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس خود چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا یوں تو وہ تجھے بات بھی نہیں کریں گے۔ اگر تم ظہر کے وقت اس ویرانی کی مسجد میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد ان سے رحمکم اللہ کہہ کر بات کرو تو امید ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اپنی مشکلات عرض کی اور حضرت شیخ نے اس کی مشکلات حل فرما دی۔ پھر وہ گویا ہوا کہ میں بلخ کا حاکم ہوں اور اگر آپ کی کچھ حاجت ہو تو بلا تعمل ارشاد فرمائیں۔ شیخ یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ میرے اندر کا تمام خون پانی ہو گیا ہے۔ میں نے تیرے ایک سپاہی کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے باز کو ایک کبوتر پر چھوڑا، جس کے چنگل کے صدمے سے وہ بیچارہ خاک میں لوٹ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن سپاہی کو رحم نہیں آیا۔ حاکم نے یہ سن کر اسی وقت حکم عام جاری کیا کہ آئندہ کوئی شخص باز یا کتا وغیرہ شکاری جانور اپنے پاس نہ رکھے، نہ ہی جانوروں پر کوئی ظلم کرے۔ منقول ہے کہ جب آپ نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو کاغذ و قلم بھی ساتھ ہوتا تھا کہ راستے میں اگر کوئی مسئلہ معلوم کرے تو فوراً اس کو لکھ کر دے دوں تاکہ اس کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ امام نسائی اپنے تصنیف سنن نسائی میں آپ سے روایت کیا ہے، ثقہ اور صدوق صاحب التقویٰ کے شاندار الفاظ سے آپ کی توثیق فرمائی ہے۔ آپ کا وصال 11 شعبان المعظم 241 ہجری ماہ دسمبر 855 عیسوی کو ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے
मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इश्तिहार बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी किताब की इशाअत करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी किताब की प्रूफ रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर किसी किताब को आप कंपोज करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस या अपनी किताब अपनी किसी और चीज का सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर उसकी इश्तिहारात बनाना चाहते हैं, या आपकी कोई किताब है या आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल में उसे पेश करना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट का खाका जहन में रखें या बनाना चाह रहे हैं, आपका इदारा है, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस तरह की तमाम खिदमात के लिए आप हमसे राब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और स्क्रीन